اچھا، آپ نے دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی فلم ریلیز ہونے سے پہلے آپ نے 100 کروڑ کی گارنٹی دے دی. ایسا آپ نے اس میں کیا دیکھا؟ بلال نے میرے سے پوچھا فلم دیکھنے کے بعد کہ کیسی لگی. میں نے کہا بلال یہ فلم اگر 100 کروڑ پاکستان میں نہیں کرتی تو میری طرف سے یہ فلم فیل ہے. ایک بڑا شریف آدمی جن نے کیا ناصر دیپ تم ہے. ویسے ناصر دیپ میں تیرے سے گل کوئی نہیں. آپ ابھی بھی فٹ ہیں، ینگ نظر آتے ہیں، بلکہ ہیں ینگ. تو انٹرویو میں نے یہی بند کر دینا تھا. نہیں، آپ ہیں ماشاءاللہ ینگ ہیں، اس میں کوئی شک. محبوب اس کو پھر پکا مل گیا کہ نہیں؟ دیکھیں جو مجھے نہ ملی، جس نے مجھے ٹھکرایا اس کو محبوب کیسے مل سکتا تھا. میری ہاں پڑ گئی اس سے. کیا جڑی میری نہیں تو کسی دی نہیں ہوئے گی. ایسا کرتا ہوں بیٹھک میں بنا دیتا ہوں، چاہے آپ سپلائی کر دیں وہاں بیٹھ. میں حاضر آپ موقع دے. اقبال کا کمال کیا ہے اور اس کی تحریروں کا حسن و جمال کیا ہے؟ اقبال نے عشق کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انٹیلیجنشیا کا پارٹ ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ جو نصاب ابھی ہمارے ملک میں چل رہا ہے، جو ہمارے بچوں کو، ینگ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اب ڈرامے کیا ہیں کہ جی ایک آدمی نے شادی کی، لڑکی سے لو میرج کی، پھر اس کو سالی پسند دی، سالی پسند دی. تو ان کو ایوارڈ دینے کا مقصد ان کا یہ ایک فلم بنی ہے جوائے لینڈ. آپ کو پتہ ہے وہ بھی آسکر میں جا رہی ہے کیونکہ وہ ہم جنسی کو وہ کہتے ہیں جائز ہونی چاہیے. اچھا، آپ شاعری کرتے ہیں؟ وہ کشمیر کے موضوع پر تھی تو وہ تھا ادھر دیکھو میری ماں آج پھر کوہسار کے پیچھے، کفر کے آہنی پنجے میں نیلے آسمان نیچے، کوئی ناہید چیخی ہے، کوئی قاسم دہاڑا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مجتبیٰ شیخ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، 40 بندوں کے گاؤں میں پیدا ہونے والا محمد نواز، جو کہ اپنے بھائی کے مرشد کے کہنے پر ناصر ادیب بن گیا، جس نے نصاب کی کتابیں پڑھتے پڑھتے ایک دن خود قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا. یہی نہیں، جب ان کے لکھے گئے ناول میں سے کسی نے لائنیں چرائیں تو عدالت میں انصاف مانگنے کے لیے پہنچ گئے. اپنے اسٹرگل کے دور میں اقبال کشمیری کی جلی کٹی باتیں سن کر آنکھیں نم ہوئی تو روتے روتے اسٹوڈیو سے باہر نکلے اور محمد علی صاحب سے ٹکرا گئے. وہاں انہیں حسن عسکری صاحب ملے اور وحشی جٹ وجود میں آئی، جنہیں سلطان راہی جیسے صوفی صفت انسان کے ساتھ بے تحاشا وقت گزارنے کا موقع ملا، جنہیں بازار حسن اور عشق نہ چاوے گلی گلی جیسی شاہکار فلموں کی کھلے دل سے تعریف کرنے میں کوئی آر محسوس نہ ہوئی. یہ میری خوش قسمتی ہے، جی ہاں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج ایک ایسا ننا پودا جو اپنی جڑیں نکال رہا ہے، وہ ایک ایسے تناور درخت کے ساتھ بیٹھا ہے جو برسوں سے پھل دے رہا ہے. صرف پھل ہی نہیں، میٹھے پھل دے رہا ہے. میری مراد 18 سال کے ناصر ادیب صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ. سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا قیمتی وقت بخشا. امید کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑی اچھی کنورسیشن رہے گی. میں سوالوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. سر پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ بچپن میں کیسے تھے؟ شرارتی تھے یا پڑھنے لکھنے والے تھے؟ میرا بچپن 2 سال سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب میں 2 سال کا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا. وہ زمانہ بھی مجھے یاد ہے. تو میں اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا بیٹا، سب سے آخری اولاد. اور مشہور یہی ہے، میں نے جو بعد میں بکس پڑھی کہ جو جینیس لوگ ہوتے ہیں وہ بچپن میں شرارتی بہت ہوتے ہیں. یا تو میں جینیس نہیں ہوں، یا پھر یہ جو جملہ ہی یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں تو بالکل بھی شرارتی نہیں تھا، کسی دور میں بھی شرارتی نہیں رہا. ہاں، میں محفل کو سنجیدہ نہیں ہونے دیتا. کسی بھی محفل میں بیٹھو، میں نے کوئی نہ کوئی مذاق کی بات، لائٹ بات میں شروع کر دیتا ہوں. ہاں، آنے والے کو میری کوشش ہوتی کہ میں ہنسا دوں کسی طریقے سے. اگر یہ شرارت ہے تو یہ میں بچپن سے شرارتی ہوں، لیکن میں نے کبھی شرارت نہیں کی. قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کیا یاد ہے آپ کو؟ ان کی پہلی یاد آپ کے ذہن میں کیا نقش ہے؟ قائد اعظم کا میں نے مرحوم کی تصویر یا ان کی تقریر کبھی نہیں دیکھی. میرے خیال میں 5ویں کلاس کے بعد میں نے جب میں بھیرا میں وظیفے کا امتحان دینا گیا ہوں تو وہاں جو امتحان گاہ تھی اس میں قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی تھی. تو پہلی دفعہ تو ان کو وہاں دیکھا، لیکن قائد اعظم تھے کیا اور قائد اعظم نے کیا کیا، یہ مجھے پتہ چلا جب میں نے 8ویں کلاس میں ٹاپ کیا. وہ کچھ پیسے ملے ہوں؟
نہیں پیسے نہیں ملے تھے, ایک داد ملی تھی کہ یار تم بہت ذہین ہو, کیونکہ جنہوں نے کچھ آگے بننا ہوتا ہے نا وہ بچپن میں بہت ذہین ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے وہاں مثال دی کہ بچپن میں قائد اعظم بہت ذہین تھے, علامہ اقبال بہت ذہین تھے. تو مجھے پھر وہاں سے کچھ غلط فہمی کہہ لیں یا خوش فہمی کہہ لیں ہو گئی کہ میں شاید کچھ بڑا آدمی بن جاؤں. آپ کو علامہ اقبال صاحب کی شاعری سے بڑی انسیت ہے اور بڑا لگاؤ بھی ہے. آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ اقبال کا کمال کیا ہے اور اس کی تحریروں کا حسن و جمال کیا ہے؟ واہ, ایک شاعر کے بارے میں سوال کیا اور آپ نے شاعرانہ انداز میں جواب دیا. ہم جب فلم لکھتے ہیں تو ہم ایک پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں یہ بتانا ہے. مثلا کسی میں کرتا ہوں کہ میں نے بدماشی کو سینٹر کرنے کے بدماشی نہیں ہونی چاہیے, مہنگائی نہیں ہونی چاہیے, کرپشن نہیں ہونی چاہیے, رشوت خوری نہیں ہونی چاہیے, ناانصافی نہیں. یہ مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں جن کو ہم سینٹر کر کے پھر ایک فلم بناتے ہیں, اور اس میں ہر سین اس موضوع پر نہیں ہوتا, ایک دو سین ہوتے ہیں اور اینڈ اس موضوع پر ہوتا ہے. علامہ اقبال سے مجھے جو عشق ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے عشق کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تو ہے ان کی شاعری کا حسن اور یہ ہے ان کی شاعری کا جمال. دوسری ان کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی, انہوں نے اپنی قوم کے ماضی کو سامنے رکھا اور انہوں نے اس نالائق قوم کو, عالم بلکہ اسلام کو ماضی یاد دلایا کہ تم کیا تھے, وہ کیا گردوں تھا وہ پالا ہے. وہ شعر آپ نے کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو یہ جو چیز تھی, یہ جب پھر ان میں ایک دبنگ ان کی شاعری میں میں جب شاعری اس کو پڑھتا ہوں تو علامہ اقبال مجھے اس صدی کا شاعر نہیں لگتا, مجھے اس صدی کا شاعر لگتا ہے جس صدی میں حضرت عمر اور فاروق کی حکومت تھی. اچھا سر, نصاب سے ہٹ کر کتابیں پڑھنے کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تحفہ مجھے میری تنہائی نے دیا کہ میں چونکہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا تو میں اپنی ماں کے پاس ان کے گھٹنوں کے ساتھ لگ کے بیٹھتا تھا. جب 2-2.5 سال کا تھا چلنا شروع کر دیا تھا, تو میری ماں کے پاس نا محلے کی اور گاؤں کی عورتیں 3-4 بیٹھی ہوتی تھی, باتیں کرنا, کوئی دکھ درد جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن ماں کی میرے اوپر نظر پڑی تو میں انہیں کو دیکھ رہا, تو مجھے کہتے تو اتنے کی کر رہا, چل باہر جا اپنے پیو کو جا کے بیٹھ. میں وہاں سے چل پڑا. اب ہماری جو گاؤں میں حویلی تھی وہ 2 کنال 3 کنال کی وہ حویلی تھی, اس کے ارد گرد گھر تھے. تو میں وہ گیا آگے ڈیوڑی کراس کی, آگے پھر تقریباً 1 بیگھہ زمین کے آگے ہمارا ڈیرا تھا جہاں درخت تھے. درخت کے نیچے وہ والد صاحب بیٹھتے تھے 4 پائیوں پر, قطار میں لگے ہوئے درخت تھے, اور ان کے ارد گرد گاؤں کے 5-7 لوگ بیٹھے ہوئے, کچھ کمین بیٹھے ہوئے, اپنے بیٹے بیٹھے ہوئے. تو وہ وہاں بیٹھے حقہ پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. باتیں کرتے کرتے ان کو میرے پر نظر پڑی تو ایک دم کھندے نے, تو اتنے کی کر رہے ہیں, چل اندر جا ماں کو بیٹھ جا کے. میں واپس چل پڑا. واپس گیا تو ماں نے پھر اسی طرح کہا کہ میں تینوں باہر بھیجا سے, تو پھر اندر آ گیا. میں پھر باہر چلا گیا. پھر میرے پیو نے کہا تینوں میں کیا سی اگے بھی, تو پھر تھے آ گیا, جا باہر جا. میں جب واپس آیا میں ڈیوڑی میں بیٹھ گیا, وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور اکیلا. تو پہلی سوچ جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ آئی کہ نہ مجھے ماں پیار کرتی اور نہ مجھے باپ پیار کرتا. یہ سوچ یوں سمجھ لیں بنیاد بنی میرے ناصردی بن. جب میں 6ٹھی کلاس میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس جو وقت بچتا ہے, کیونکہ میں اب ہوم ورک نہیں کیا کرتا تھا کبھی بھی زندگی میں, جو میں نے اسکول میں پڑھنا وہی مجھے یاد ہو جاتا تھا, اتنی میری یادداشت تھی. تو واپسی کا ٹائم جو تھا وہ پھر میں نے سوچا کبھی ماں کے پاس بیٹھوں یا باپ کے پاس بیٹھوں, وہ ایک عادت ہو گئی تھی تنہائی کی. تو ہمارے گاؤں, ہر گاؤں میں تقریباً, ہمارا گاؤں کو چھوڑ کر میں تو ہر شہر, ہر اچھے گاؤں میں ایک لائبریری ہوتی تھی جس کو ہم کہتے تھے آنا لائبریری. اس میں تمام قسم کے ناول اور مختلف بکس ہوتی تھیں, اور مجھے بہت تکلیف ہے کہ میرے ملک سے وہ لائبریری ختم ہو گئی. جب لائبریری ختم ہوئی, اور کیوں ختم ہوئی کہ لوگوں نے کتاب پڑھنا چھوڑ دی. کتاب پڑھنا چھوڑنے کا مطلب ہے کہ لوگوں نے تعلیم کا اصل مقصد بھول گئے. وہ کہتے کہ کورس کر لیا تو بس ٹھیک ہے, BA کر لیا تو ٹھیک ہے. تو وہ کتاب کا جب چھن گیا تو یوں سمجھے کہ جب میں 9th کلاس میں گیا ہوں تو اس دوران 4 سال کے عرصے میں نے پاکستان کے اندر ہر بڑے رائٹر کو پڑھ لیا تھا.
ہر ناول نگار کو پڑھ لیا، وہ نسیم حجازی ہو، وہ رضیہ بٹ ہو، وہ ایم اسلم ہو، وہ محمد سعید ہو، کوئی بھی ہو، تیرتھ رام فیضور پوری کے جو ترجمہ شدہ تھے وہ پڑھے، کرشن چندر کو پڑھا، راجندر سنگھ بیدی کو پڑھا، خشونت سنگھ کو پڑھا، اپنا یہ سوانح عمری لوگوں کی پڑھی، خلیل جبران کو پڑھا، داتا صاحب کو پڑھا، امام غزالی کو پڑھا. آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں 18 سال کا نابالغ بچہ ہوں، تو آپ کی فٹنس کا کیا راز ہے؟ ماشاءاللہ آپ ابھی بھی فٹ ہیں، ینگ نظر آتے ہیں، بلکہ ہیں ینگ. تو اس کے لیے کیا کوئی اسپیسیفک ڈائٹ ہے؟ اگر آپ یہ نہ کہتے ہیں ینگ تو انٹرویو میں نے یہی بند کر دینا تھا. نہیں آپ ہیں ماشاءاللہ ینگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ تو میرے ساتھ بے شک دوڑ لگا لیں. نہیں سر، میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا، میں ہمیشہ آپ کے پیچھے ہی رہوں گا. اچھا، آپ کی فٹنس کا کیا راز ہے؟ ماشاءاللہ کوئی خاص ڈائٹ ہے یا کو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں؟ کوئی خاص میرے اندر تبدیلی نہیں ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو فٹنس سے متعلق ہو. مثلا لوگ جم جاتے ہیں، میں نہیں جاتا. لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، میں کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا. لوگ کھانا کھا کے خاص طور سے واک کرتے ہیں، میں پراٹھا ٹھوس کے تو بیٹھ جاتا ہوں اور سین لکھنا شروع کر دیتا ہوں. اور چائے بھی بہت پیتا ہوں، میٹھا بھی بہت کھاتا ہوں. بہت سوچتا ہوں یہ میں اکثر اپنی فٹنس کے بارے میں، کیونکہ میری عمر کے جو لوگ ہیں ان کو میں نہیں پہچان پاتا مطلب جب ملتے ہیں. لیکن مجھے پہلی نظر میں دیکھتے اوے نواز تو ہے یار، تو یہی جملہ بولتے ہیں، تو آج بھی وہی ہے. تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے ایسا. تو آپ یقین کریں مجھے سمجھ تو نہیں آئی. اینڈ میرا پھر یہاں ہوتا ہے کہ یہ تیری عطا ہے. جو تعلیم آپ نے حاصل کی، جو ڈگری آپ نے حاصل کی، کیا وہ تعلیم آپ کو فلم لکھنے میں کبھی کام آئی؟ جی ڈگری تو کام نہیں آئی، لیکن جو میں نے تعلیم نصاب سے حاصل کی وہ تو میرے کام نہیں آئی، لیکن جو اس کے علاوہ میں نے پڑھا وہ میرا بہت کام آیا. تعلیم آپ کے اسپیسیفک اس طرح سے کام نہیں. اور ہمارے ملک کے اندر یہ پرابلم ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے نا، وہ ماں بچے کو جب گھر اسکول سے بھیجتی ہے، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو تو تیار ہو کر کو سواری پیار کرتے کہہ رہی پتر تو پڑھنا ہے اور فرسٹ آنا ہے، پھر تو نوکری کرنی ہے اور تو اس کا اردہ پار چکنا ہے. ہم اپنے بچے کو پہلے ہی ایک نوکر بنا کر اسکول میں بھیجتے ہیں. میری بیڈ لک نے، میری گڈ لک کیا ہے کہ میری ماں نے مجھے اسکول بھیج دیا پڑھنے کے لیے، یہ نہیں کہا کہ تم نے نوکری کرنی. تو میں آزاد ذہن کے ساتھ پڑھا، تو الحمدللہ پھر وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تعلیم آپ نے حاصل کی وہ اس طرح سے آپ کے کام نہیں آئی، تو انٹیلیجنشیا کا پارٹ ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ جو نصاب ابھی ہمارے ملک میں چل رہا ہے، جو ہمارے بچوں کو، ینگ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ استغفر. آج بھی میرا جو قوم کا بچہ ہے وہ تعلیم حاصل کر کے یعنی اگر راستہ ڈھونڈنا چاہے نا تو وہ راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا. اسے اگر وہ چلنا چاہے نا تو اس کو وہ چل نہیں سکتا. اس کی سوچ آزاد نہیں ہے، اس کی سوچ ایک لمیٹڈ سوچ ہے. جب وہ بی اے کرتا ہے تو اب وہ پتہ کیا ہے، ہوں کوئی من چنگی نوکری مل جائے گی. کوئی اور ڈگری لیتا ہے کہ اس سے اچھی نوکری مجھے مل جائے گی. اس کی وجہ آپ کن کو سمجھتے ہیں؟ جن لوگوں نے نصاب، یہ اس طرح کا نصاب ہم لوگوں پہ امپوز کر دیا. ہمارے ملک کے اندر آپ کی اطلاع کے لیے نہ اخبار آزاد ہے، نہ ٹی وی آزاد ہے، نہ کوئی چینل آزاد ہے. ہم امپورٹڈ سوچ کے تحت جی رہے ہیں، اور وہ امپورٹڈ سوچ جو ہے وہ ہمارے بچے کے اوپر نازل ہوتی ہے. آپ دیکھیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نظر الاسلام کو آسکر میں داخلہ نہیں ملا؟ ہمارے نظر الاسلام جیسے ڈائریکٹر کو، حسن عسکری جیسے ڈائریکٹر کو داخلہ نہیں ملا، سید نور کو وہاں اپروچ نہیں ملی. ایک عورت نے، عبید چنائے نے فلم بنائی، اس کے آسکر ایوارڈ مل گیا. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کہ وہ ہمارے کلچر کا وہ حصہ دکھاتی ہے جیسے جسم پر آپ ایک سور ناسور کو دکھاتے ہیں. یعنی وہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں کتنے ہم ظلم کرتے ہیں، ہم جلا دیتے ہیں، تیزاب پھینک دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. اس ملک سے ہمارے نصاب نے غیرت چھین لی. آج آپ ڈرامے دیکھیں، میں ان کے قلم کو کیا کہوں. میرے دوست ہیں یہ خلیل الرحمان قمر صاحب، میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا یار میں زندگی میں اگر تمہیں کوئی بات کہوں تو میری بات مان جانا. کہتا ہے تمہارا حکم. میں نے کہا میں آؤں گا. میں ابھی جا نہیں سکا. میں جب ڈرامے دیکھتا ہوں تو پہلے ڈرامے ہوتے تھے، وارث تھا، دھن تھی، یہ تھی، انگار وادی تھی، میں بھی دیکھتا تھا، لوگ بھی دیکھتے تھے. اب ڈرامے کیا ہیں کہ جی ایک آدمی نے شادی کی لڑکی سے، لو میرج کی، پھر اس کو سالی پسند دی، سالی پسند دی، انتہا کر دی یار کہ
ایک کا لڑکا ہے ایک کی لڑکی ہے اور ان کا آپس میں یعنی چکر جو وہ چلا دیے. آپ میری نسل کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کل کوئی بھی بچہ جو ہے اس کو راستہ آ گیا نا, تو ان کو ایوارڈ دینے کا مقصد ان کا یہ ایک فلم بنی ہے جوائے لینڈ. آپ کو پتہ ہے وہ بھی آسکر میں جا رہی ہے, بالکل جا رہی ہے, کیونکہ وہ ہم جنسی کو وہ کہتے ہیں ہم جائز ہونی چاہیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس لیے میں علامہ اقبال کا عاشق ہوں کہ اس نے اس دور میں وہ بات کی ہے جو عمر کے دور میں تھی. تو ہم اپنے جب ماضی سے ہی کٹ گئے تو یہ ایسے ہی ہے نہیں جیسے ملا جو ہے اس نے جب کشتی کا رسا باندھ کے رکھی ہوئی کشتی, ایک پاگل نے رسا چاقو سے کاٹ دیا, اب وہ لہروں کے حوالے ہے, اب کہاں ڈوبتی ہے کہاں اس غرق ہوتی ہے, وہ غرق ہو جائے گی. آپ نے جوائے لینڈ کا ذکر کیا, اب سرمد خسرو جیسا نام جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری فلم انڈسٹری میں اتنا بڑا نام ہے, ان جیسا دماغ جو ہے اس فلم کے پیچھے ہے, یا اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں؟ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کے دماغوں میں یہ سوچ کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں ہماری جو سوچ ہے نا وہ پیسے تک محدود ہو گئی. جب پیسہ آپ کی بنیاد بن جاتا ہے نا اپنی زندگی کا, تو پھر آپ بکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور حضرت کلم اللہ وجو کے قول ہے کہ جس آدمی کی قیمت لگ جائے اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے سرمد کھوسرا مجھے نہیں پتہ کون ہے, لیکن اس فلم کے پیچھے جو بھی ہے اور اس جیسی فلموں کے پیچھے جو بھی ہیں وہ سب باہر سے کھاتے ہیں, ان کو این جی او سپورٹ کرتی ہیں. یہ ان پیسوں سے فارم ہاؤسز بناتے ہیں, کیمرے خریدتے ہیں, اپنا اسٹینڈرڈ بناتے ہیں, گاڑیاں لیتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کا میری قوم کے اوپر اور بچوں پر اثر کیا ہوگا. جب آپ کے ناول میں سے کسی نے کوئی لائن چرائی تو آپ عدالت میں ڈائریکٹ جج کے پاس انصاف مانگنے کے لیے چلے گئے. آپ میں وہ ہمت کس طرح سے آئی؟ میں جٹ ہوں, ٹھیک ہے, اور ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم دو چیزیں نہیں بھولتے. ہم کسی کا احسان بھی نہیں بھولتے اور ہم اپنا انتقام بھی نہیں بھولتے. میں جس آدمی کے پاس گیا تھا اس کا نام ریاض احمد شیخ تھا, تو اس سے میں نے صرف اتنی درخواست کی تھی کہ آپ میرے ناول پر فلم بنا رہے ہیں, صرف میرا نام دے دیں, میں پیسے نہیں چاہتا. تو اس نے مجھے جواب یہ دیا تھا کہ تم ریاض شاہد ہو کہ میں تمہارا نام دے دوں. میں نے کہا نہیں جی میں ریاض شاہد نہیں ہوں, میں تو ناصر ادیب ہوں. تو اس نے کہا اگر دوبارہ آؤگا تو میں نیچے پھینک دوں گا تمہیں. دھمکی ملی اور دوسری منزل پر اس کا دفتر تھا. میں پھر وکیل کے پاس چلا گیا سیدھا وہاں. میرے پاس پیسے نہیں تھے, وکیل مجھے ہوا نہیں. میں ایسی جج کی کرسی کے وہ عدالت کے باہر کھڑا ہو گیا. وہ اس نے دیکھا تو اس نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ میرے منہ سے جواب ہی نہیں نکلا. جب دوبارہ وہ تو وکیل جھاڑنے لگا کہ گٹ آؤٹ. تو میرے منہ سے اس وقت ایسے ہی جملہ نکل گیا کہ میں تو انصاف لینے آیا تھا. تو کہتا ہے وکیل کرو. میں نے کہا پیسے نہیں ہیں. کہتا تو پھر جاؤ. میں نے کہا پیسے نہیں ہوں گے تو انصاف نہیں ملے گا. وہاں پھر جج نے مجھے بلایا, ایک بات سناؤ. زبانی بات سنائی, زبانی اسی وقت آرڈر ہوئے, اسی وقت وہ پکڑے گئے, اسی دن فیصلہ ہو گیا اور میرا نام بھی آ گیا, 4,000 روپیہ بھی مل گیا. میں کہتا ہوں ایسے انصاف ملنا شروع ہو جائے تو بہت سارے معاملات جو ہے نا وہ ہمارے بہتر ہو جائیں. کہ بقول رائٹر اپنے آپ کو لکھتا ہے, آپ نے جو دیکھا آپ نے وہ لکھا. آپ کی کہانیوں میں, آپ کی فلموں میں انتقام ہی نظر آتا ہے. آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور سبجیکٹ پہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالی تو اس ملک میں مارشل لا تھا. جب میں ذہنی طور پر بالغ ہوا 58 میں, اور میرا ایمان ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک ملک میں مارشل لا ہے. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ یہ مارشل لا نہیں ہے, لیکن نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, بے نظیر ہو, عمران خان ہو یا کوئی اور ہو, ملک میں مارشل لا ہے. مارشل لا کیا ہوتا ہے؟ مارشل لا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارشل لا یہ تو یہ آرمی آ گئے, ٹینک آ گئے, سڑک پر کھڑی ہو گئی تو فوجی حکومت قائم ہو گئی. نہیں, مارشل لا یہ نہیں ہے. مارشل لا یہ ہے کہ جب حکومت وقت کہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. جب عوام کی آواز نہیں سنتے. آج آپ کی کوئی آواز سن رہا ہے؟ مہنگائی کہاں پہنچ گئی, پیٹرول کہاں پہنچ گیا, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ ایک مجرم ہے, کا عدالت نے اسے مجرم قرار دیا ہے اور اس کو جناب وزیر اعظم بنا دیا. ایک آدمی مجرم ہے, سزا یافتہ ہے, وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں سے پوری پارٹی کو کنٹرول کر رہا ہے. اس وجہ سے یہ آپ نے انتقام لکھا؟ جی آپ دیکھیں نا, میں نے جب کہانی سنائی بنگلہ دیش کے موضوع پر, پہلا اسکرپٹ سنایا, ان کا جی یہ تو بنا ہی نہیں سکتے, سنسر ہی نہیں ہوگا. کشمیر کے موضوع پر سنا, اس کا یہ بنا ہی نہیں سکتے. پھر میں نے فلسطین کے موضوع پر سنا, ان کا یہ بھی نہیں بنا سکتے.
اچھا پھر ایک اسکرپٹ سنایا تو کہنے لگے نہیں یہ ایم پی کو نہیں چھیڑنا, ججز کو نہیں چھیڑنا, کسی محکمے کو نہیں چھیڑنا. تو بھائی پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے رہتی تھی دو باتیں, ذاتی دشمنی, گلیوں کے گنڈے. میں نے وحشی جٹ لکھ دی, انتقام پہ دشمنی پلا دی. دوسری فلم جگہ گجر لکھ دی, بدماشی پہ لکھ دی, وہی موضوع تھا. لیکن جب موقع ملا تو پھر میں نے کالے چور لکھی, جرم 24 گھنٹے انصاف 8 گھنٹے. اور اس کے بعد پھر حکومت وقت نے یا عدالت نے ایک مجسٹریٹ مقرر کیا جو آج آپ رات کے 2 بجے بھی ریلیف یا کر لے سکتے. 400 سے زائد فلمیں لکھی آپ نے, کوئی ایسا کردار جو آپ کے ساتھ جڑا رہ گیا ہو؟ کیونکہ اکثر ایکٹرز تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کردار کیا اور بڑے عرصے تک یہ کردار میرے ساتھ جڑا رہ گیا اور مجھ سے نکلا نہیں گیا باہر. تو ایز اے رائٹر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کردار جڑ گیا ہو؟ میرے ساتھ 2 کردار جڑے ہوئے ہیں. ایک مولا جٹ کا کردار اور ایک پاگل کا کردار تھا جو یہ آدم میں افضال احمد نے کیا تھا مرحوم نے. تو وہ پاگل ایسا پاگل تھا, وہ واحد پاگل تھا جو سچ بولتا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کا ہر بندہ نا پاگل ہو جائے اور اس پاگل پن میں اتنا سچ بولے, اتنا سچ بولے, اتنا سچ بولے کہ دنیا پر دھاک بیٹھ جائے. اور یقین کریں جس دن یہ قوم پاگل ہو کر سچ بولنا شروع کر دے گی اس دن یہ قوم سردار ہوگی. اتنا بڑا رائٹر ہونے کے باوجود, جس نے اتنی ہٹ فلمیں خود دی ہوں, اور اس کے باوجود اس کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کی تعریف کر دیتا ہے, کہہ دیتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. جس طرح بازار حسن یا عشق نچاوے گلی گلی جیسوں کی آپ نے کھلے دل سے تعریف کی ہے. کہ آپ کو کبھی کسی رائٹر نے اس طرح سے سراہا؟ رائٹر کسی نے میری تعریف نہیں کی جیسے میں نے کسی رائٹر کی تعریف کی. اور اگر کسی نے کی تو میں نے پہلے اس کی تو اس کے جواب میں اس نے تعریف کی, پہل کسی نے نہیں کی. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے تو کبھی میری فلم سپر ہٹ ہو تو کبھی کسی رائٹر نے مبارکباد بھی نہیں کی, فون بھی نہیں کیا. میں نے پہل اس لیے کی تھی کہ میرے نہ ماننے سے جو رائٹر ہے پرویز کلیم ہے یا محمد کمال پاشا ہے یا سعید سہیلی ہے یا آج کے دور میں خلیل الرحمان قمر, کیا یہ میرے نام ماننے سے رائٹر نہیں رہیں گے؟ رائٹر ہوں گے. تو جو حقیقت ہے اس کو ماننا چاہیے. اور مسلمان کی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ ہر جائز بات کو مان لیتا ہے. ہماری انڈسٹری کو آن نہیں کرتے رہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہماری انڈسٹری کو جان بوجھ کر گندا کہا گیا اور انڈیا کے کلچر کو پروموٹ کیا گیا. کیا اس کا ذمہ دار صرف اور صرف میڈیا ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ میرے حساب سے تو اس کا ذمہ دار میڈیا بھی ہے, اور جتنا میڈیا ہے اتنی حکومت بھی ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے اس میڈیا سے. میں آج کیا کہوں کہ کاپی فلم کے ڈائریکٹر اور رائٹر کو انہوں نے ایوارڈ بھی دیے, مورتیاں بھی دی, ان کے فیچر بھی چھاپے. اس وقت میں چیختا تھا, لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں شور نہیں مچاتا. آپ کو سب سے زیادہ اخباروں میں خبریں میری کم ملیں گی. بہت سے مورخ بہت سی تعریفیں لکھتے ہیں. اگر آپ فلم کی تعریف لکھیں تو کیا لکھیں گے؟ فلم کی تعریف یہ ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میری زندگی ایسے ہوتی. یہی فلم ہے. تعلیمی نصاب میں اب فلم جو ہے وہ شامل ہو چکی ہے. کبھی نصیر الدین شاہ صاحب آ کے لیکچر دیتے ہیں یا کبھی کوئی اور باہر سے آ کے لیکچر دیتا ہے. کبھی کسی نے آپ کو کہا کہ آپ آئیں اور فلم کے بارے میں ہم لوگوں کو بتائیں؟ نصیر الدین شاہ کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بھارتی سوچ لے کر آئے اور وہ جو اسٹوڈنٹس سیکھ رہے ہیں ان کو وہی بھارتی سوچ ان کو پہنچا دے اور وہ اسی اپروچ کے ساتھ پھر فلم لکھے. یہی وجہ ہے نا کہ بھارت کی سوچ جو ہمارے اوپر جب مسلط ہوئی ہے تو ہر چینل پر ڈرامے جو ہیں وہ اسی قسم کے چلنے شروع ہو گئے ہیں جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں. تو وہ اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے. مجھے بلائیں گے تو میں تو پھر اتنے گجاں گا نا, میں تو پھر وہ علامہ اقبال کی آواز بنوں گا, میں تو ماضی کو کراؤں گا اور ان کی ایسی تیسی پھیروں گا. لہٰذا یہ مجھے نہیں بلاتے. یہی وجہ مجھے چینل والے بھی نہیں بلاتے, اس لیے کہ میرا سچ سنا نہیں جاتا لوگوں سے. کیا ہماری جو پرانی فلمیں ہیں موجودہ فلمی نصاب کا حصہ بن سکتی ہیں؟ ان سے آج کے اسٹوڈنٹس کو کیا سکھایا جا سکتا ہے یا صرف اور صرف گوروں کی فلموں کو ہی نصاب کا حصہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, میرے حساب سے تو گوروں کی فلموں کو تو میں وہ ریجیکٹ نہیں کرتا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں انڈیا کی فلم بھی دکھانی چاہیے, گوروں کی فلم بھی دکھانی چاہیے, لیکن سب سے پہلے اپنی فلمیں دکھانی چاہیے. دیکھیں نا, بیج ایسی تو کھیتی میں نہیں ڈالا جاتا. پہلے ہل چلاتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, پھر ہل چلاتے ہیں, اس کے بعد بیج پھینکتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ ہل چلاتے ہیں پہلے غلط,
नसीरुद्दीन शाह को बुला लेंगे, उसने हल चला दिया, उसने ज़मीन को जैसे बना दिया, उसके बाद जब बीज आप डालेंगे तो फिर फसल तो उसके हिसाब से होगी ना, जो वो हल चला कर चला गया है। तो हमें अपने कल्चर को, अपनी फिल्मों को दिखाना चाहिए। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि हमारी जो पुरानी फिल्में थीं, यानी 60 के दौर से पहले, 47 से लेकर 60 तक जो हमारी फिल्में थी, वो हिंदुस्तान की हर फिल्म से अच्छी फिल्में थी।